اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں وسیم احمد، معلم اردو، شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے علم ہے بیٹا کہ ان ویڈیو لیکچرز کے ذریعے ہم جماعت نحم کے مضمون اردو کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ کی کتاب میں موجود سبق بڑا مزیدار سبق ہے، اور اس کے مصنف ہیں جناب مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب۔ سب سے پہلے اس کی وضاحت پیش خدمت ہے۔ مشہور زمانہ اردو ادیب جناب مرزا فرحت اللہ بیگ کا شمار اردو ادب میں بہت ہی نمایاں مقام پر ان کا نام موجود ہے۔ آپ اردو زبان کے ممتاز مزاح نگار بھی تھے۔ تعلیم سے فارغ ہو کر محکمہ انتظامیہ میں ملازمت اختیار کر لی، جہاں ترقی کرتے کرتے ہوم سیکریٹری کے عہدے تک جا پہنچے۔ آپ کی تحریروں میں معاشرتی اصلاح کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ حیدرآباد کی ادبی صحبتوں نے مرزا میں ادبی ذوق کو جلا بخشی، اور تبھی ان کا شوخ قلم مزاح نگاری میں اپنی جولانیاں دکھانے لگا۔ فرحت اللہ بیگ کا سب سے پہلا مضمون عصمت بیگ کے فرضی نام سے رسالہ افادہ میں شائع ہوا، اور اس کا عنوان ہم اور ہمارا امتحان تھا۔ آپ نے شاعری کے میدان میں بھی دوڑ لگائی اور وہاں بھی کامیاب رہے۔ زیر نظر مضمون میں آپ نے ایک مختصر سے لفظ جس کی بظاہر کوئی وقت نہیں، حیثیت نہیں، اس کو اپنا موضوع بنایا کہ یہ ہماری زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کا استعمال ہمیں پے در پے نقصانات سے دوچار کرتا چلا جاتا ہے۔ بچپن میں اگر اس کا استعمال کرنے پر والدین اور بزرگ ہمیں ٹوک دیں تو یہ آگے نہیں بڑھتا، ورنہ زمانے طالب علمی پر اس کا مسلسل استعمال ہمیں اپنے مستقبل کا لاہ عمل مرتب نہیں کرنے دیتا۔ ہم اس اون لفظ کا مسلسل استعمال کرتے رہتے ہیں کہ آج نہیں کل اسکول چلے جائیں گے، اور یہ دل پھر کل اور پھر کل پر ٹلتا رہتا ہے، اور اس طرح کل کل کر کے پورا سال ضائع ہو جاتا ہے، اور پھر امتحان سر پر آتے ہیں تو ہم ایک تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اگر والدین رئیس ہوں یعنی مالدار ہوں تو کوئی بات نہیں، جائیداد تو ہے، نوکری نہ بھی ملی تو والدین کے ورثے پر عیش کر لیں گے۔ یہ انتہائی خراب صورتحال ہوتی ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب ادب میں مزاح نگار کے طور پر مشہور ہیں۔ آپ اچھے شعری ذوق کی وجہ سے شاعر بھی تھے۔ حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز رہے اور ساتھ ساتھ لکھتے بھی رہے۔ 1937 سے باقاعدہ طور پر لکھنا شروع کیا۔ آپ نے تاریخ و تحقیق اور سوانح نگاری بھی کی، مگر مزاح کا عنصر غالب رہا۔ ان کی مشہور تخلیقات میں مولوی نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی، دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ، پھول والوں کی سیر، نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر بے حد مشہور ہوئی۔ فرحت اللہ کے لکھنے میں خاکہ نگاری یا شخصیت نگاری عروج پر نظر آتی ہے۔ وہ اپنے لکھنے میں جس چیز کا نقشہ کھینچتے ہیں اس کی خوبیوں، خامیوں، عادات و اطوار، لباس وغیرہ، غرض ہر چیز چلتی پھرتی تصویر کی طرح آنکھوں کے سامنے پھرتی جاتی ہے۔ جس مصنف کی تحریر پڑھتے ہوئے ایک ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آ جائے، آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں تو ایسا مضمون خوش مذاقی کا بہترین نمونہ ہوگا، جیسا کہ اس سبق میں انہوں نے ایک مختصر سے لفظ اون کا استعمال بتایا کہ اس کا استعمال ہماری آگے کی گھریلو زندگی تک چلتا ہے۔ گھر کی مالکن اور ملازمہ کے درمیان معاملات کس طرح چلتے ہیں کہ ملازمہ مالکہ کو اہمیت ہی نہیں دیتی، اور برابری کی بنیاد پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے، جو کہ اخلاقی لحاظ سے بے حد غلط ہے۔ پھر شوہر اور بیوی کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ معاملے کے دو پہلو ہیں، ہر معاملے کے دو پہلو ہوتے ہیں، شکست یا فتح، اور ہمیں دونوں کو اہمیت دینی چاہیے۔ فتح پر مغرور نہیں ہونا چاہیے اور شکست پر حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں جناب اس سبق کے کثیر الانتخابی سوالات کی طرف، جو کہ حصہ بے میں پوچھے جاتے ہیں، الف میں پوچھے جاتے ہیں امتحانی نقطہ نگاہ سے۔ پہلا سوال ہے بیٹا، قرضہ دینے کو تیار ہیں استاد، ماں باپ، ساہوکار
یا دوست؟ تو درست جواب کیا ہے بیٹا اس میں؟ شاباش، جیم، ساہوکار۔ سوال نمبر 2، الماری کے پیچھے سے ٹوٹا سامان نکلا، الف شیشے اور چینی کا، بے مٹی اور شیشے کا، جیم پلاسٹک اور کاغذ کا، دال اسٹیل اور تانبے کا۔ اس کا صحیح جواب شاباش، الف شیشے اور چینی کا۔ تیسرا سوال، اوں کر کے چپ ہو جانے سے نوکر ہو جاتے ہیں، الف شیر، بے باادب، جیم دلیر، یا دال نافرمان؟ شاباش، صحیح جواب ہے الف شیر ہو جاتے ہیں۔ چوتھا سوال، بچوں نے دیواروں پر لکیریں کھینچیں، الف چوک سے، بے کوئلے سے، جیم رنگ سے، یا دال چونے سے؟ شاباش، بے ہے اس کا صحیح جواب، کوئلے سے۔ پانچواں سوال، ہر معاملے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، فتح یا شکست۔ یہ جملہ جس سبق سے لیا گیا اس کا نام ہے نام دیو مالی، شہید، اون، یا رشتہ ناتا؟ ویری گڈ، درست جواب جیم اون۔ چھٹا سوال، نصاب میں شامل سبق اون کے مصنف ہیں، الف مرزا فرحت اللہ بیگ، بے قدرت اللہ شہاب، جیم حکیم محمد سعید، یا دال محمد حسین آزاد؟ صحیح جواب ہے الف مرزا فرحت اللہ بیگ۔ سوال نمبر 7، مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی اور دلی کا یادگار مشاعرہ ان کے مضامین ہیں، الف قدرت اللہ شہاب، بے ڈپٹی نذیر احمد، جی مرزا فرحت اللہ بیگ، یا دال حکیم محمد سعید؟ اس کا صحیح جواب جیم مرزا فرحت اللہ بیگ۔ سوال نمبر 8، لفظ اون کا سب سے زیادہ زور انہی میں پاؤ گے، الف طالب علموں میں، بے والدین میں، جیم گھر والوں میں، یا دال شوہر میں؟ گڈ، الف طالب علموں میں۔ سوال نمبر 9، نصاب میں شامل سبق اون ماخوذ ہے، الف میرات العروس، بے مضامین سر سید، جیم مجموعہ مرزا فرحت اللہ بیگ، یا دال مٹی کا دیا؟ بہت آسان سوال ہے، بالکل صحیح جواب جیم مجموعہ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ سوال نمبر 10، دل کا سرد ہونا قواعد کے لحاظ سے ہے، روزمرہ، استعارہ، محاورہ، یا مرکب ناقص؟ صحیح جواب ہے جیم محاورہ۔ سوال نمبر 11، سبق اون قواعد کے لحاظ سے ہے، الف افسانہ، بے مضمون، جیم کہانی، یا دال آپ بیتی؟ جی بیٹا شاباش، بے ہے اس کا درست جواب، مضمون۔ آخری سوال، مضمون نگار کے مطابق سب سے زیادہ خطرناک اون ڈیش کی ہوتی ہے، الف ماں کی، بے گھر والی، بے جیم بہن، اور دال سالی؟ صحیح جواب ہے بے گھر والی۔ تو یہ تھے جناب اس سبق کے کثیر الانتخابی سوالات۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے لیکچر میں نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا بیٹا، اللہ حافظ۔